بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں وائس چانسلر ہری پور یونیورسٹی، فیکلٹی ممبرز ہری پور یونیورسٹی، تمام اسٹوڈنٹس ہری پور یونیورسٹی اور ان اسٹوڈنٹس کے معزز پیرنٹس، ادھر میرے ساتھ آئے ہوئے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر مینا خان بھائی، سیکٹری اسرار صاحب، ہمارے ساتھ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے منسٹر ارشد ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب ہمارے سابقہ منسٹر، اکبر ایوب صاحب ہمارے صوبائی اسمبلی کے چیف ویب، پولیس ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور یہاں پر تمام خواتین حضرات اور میرے بھائی یہاں کے ایم پی اے ملک عدیل صاحب، تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدیل صاحب ہنس رہے ہیں، جو زیادہ نزدیک ہوتے ہیں وہ جلدی بھول جاتے ہیں۔ وائس چانسلر صاحب نے بات کی۔ وائس چانسلر صاحب، مجھے امید ہے کہ یہاں پر سڑکیں بھی بن گئی ہوں گی، بلڈنگز بھی بن گئے ہوں گے، یہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے نئے نئے ڈسپلنز بھی شروع ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کی یونیورسٹی میں پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو شاید کچھ اعلان کیے ہوں گے اس میں۔ بہرحال ہمارا صوبہ اور ہماری صوبائی حکومت، اس کا دل بڑا ہے، یہاں پر جو بھی آتا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، کسی کے لیے نہ مارکیٹ بند کرتے ہیں، نہ بجلی بند کرتے ہیں، نہ راستے بند کرتے ہیں۔ میں آج اس یونیورسٹی سے جتنے بھی ہمارے طلباء اور طالبات اپنی ڈگریاں مکمل کر کے جو فارغ ہو رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آگے جا کر اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں ریپریزنٹ کریں گے۔ میرا پرنسپل تھا سر حسنین نقوی، شاید جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ کینٹ نمبر 1 پشاور کا پرنسپل ہوا کرتا تھا، پھر میرے اسکول کا پرنسپل تھا۔ تو ہم جب میٹرک سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی ہمارے آخری دن، جب ہم میٹرک سے فارغ ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسکول سے فارغ ہو رہے ہیں، ابھی آپ کالج جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کی خواہش ہو کہ وہ ڈاکٹر بنے، کسی کی خواہش ہو کہ وہ انجینئر بنے، اور مختلف خواہشیں ہوں گی۔ ہر بندے کی مختلف خواہشیں ہوں گی، لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بھی بننا کمال کا بننا، تو آپ جس فیلڈ سے بھی ہیں، جو بھی فیلڈ آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کمال بنیں۔ تو ہماری جو گولڈ میڈلسٹ ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری ہونہار طلبہ اور طالبات، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ٹیلنٹ کے درمیان آپ کی فائنینشل کرائسس نہیں آئیں گی، انشاءاللہ تعالی وہ حکومت خیبر پختونخوا آپ کی ایجوکیشن کا دیکھ بھال کرے گی انشاءاللہ۔ ملک عدیل صاحب کہہ رہے تھے کہ غازی میں ہری پور یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے، تو اس کیمپس کا آلریڈی میں اعلان کر چکا ہوں۔ یہاں کے تمام ایم پی ایز اور ہمارے جو سابقہ ایم این اے ہیں وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو میں اس کیمپس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں یہاں پر۔ اسٹوڈنٹس بلکہ نوجوانوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے حالات کیسے ہیں اور پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں اور جب سے میں نے حلف اٹھایا ہے تو
عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق سب سے پہلے ہمارے صوبے کا امن بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ. تو ان تینوں پر ان 3 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی میری جو 100 دن کی پرفارمنس ہے وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. میں پولیٹیکل فرنٹ پر بھی ان کو مات دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور گورننس میں بھی مات دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو ایجوکیشن پر جس طرح اس سے پہلے تقریباً 0.9 بلین روپے ہائر ایجوکیشن پر ہمارے لگ رہے تھے. ہماری حکومت آتے ہی وہ پہلے 5 ارب روپے پہ ہو گئے اور ابھی الحمدللہ وہ 10 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہیں یہ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ ہے، ہیلتھ میں ہم اپنا جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر ہے، BHUs RHCs کیٹیگری D ہاسپٹلز THQs DHQs، ان کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں، ان کو ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر ہمارے ان ہسپتالوں میں کمیاں ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز کی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی پوری کی جا رہی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں جن پر رش زیادہ ہوتا ہے ریفرل سسٹم کی وجہ سے، تو انشاءاللہ بڑے ہاسپٹلز پر رش بھی کم ہوگا، اور چھوٹے ہاسپٹلز لوگوں کو ان کی دہلیز پر انشاءاللہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. یہ تمام چیزیں تقریباً 78 سال سے ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں، وعدے ہو رہے ہیں. باقی دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا خیبر پختونخوا آج بھی امن کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا اور خاص کر ہمارے جو ابھی مرج اضلاع ہیں، ہمیشہ سے پختونوں کو بے سے بندوق سکھایا جاتا تھا. لیکن میں نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ ابھی ہم بے سے بندوق نہیں پڑیں گے، ابھی ہم کاف سے قلم پڑیں گے، اور اپنے نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالی قلم دیں گے. جو پہلے کہا جاتا تھا کہ پختون بہادر ہے، دلیر ہے، جنگجو ہیں، ٹھیک ہے، وہ سچ کہتے تھے، وہ ابھی بھی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی پرائے ملک سے جنگ ہوئی تو انشاءاللہ پختون تب بھی بندوق اٹھائے گا اور اپنے پاکستان کا دفاع کرے گا. لیکن جب تک پرائے ملک سے ہماری جنگ نہیں ہے تو تب تک انشاءاللہ ہم کتاب پڑھیں گے اور قلم اٹھائیں گے. تب تک آپ اپنے پرائی جنگیں اپنے پاس ہی رکھیں. میرے نوجوانوں، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو بند کمروں کے فیصلوں نے ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے گرایا. 2018 سے لے کر 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن تھا، ہمارے قبائلی اضلاع میں امن تھا، ہم چین کی زندگی گزار رہے تھے، نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا، ہمارا جی ڈی پی تقریباً 6.1% سے گروتھ کر رہا تھا، جو ابھی جو ہے 2.7 اور 8% پر ہے. یہاں نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی تھی، یہاں ہمارا انڈسٹریلسٹ آ رہا تھا، ہمارا فورن انویسٹمنٹ آ رہا تھا، ہمارا کسان خوش تھا، ان کی دیکھ بھال ہو رہی تھی، ان کا احساس ہو رہا تھا، غریب عوام کا احساس ہو رہا تھا. غریب کے لیے صحت کارڈ کا اجرا، ہمارے کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے جو زمون کور ہے، یہ سب شیلٹر ہوم ہے، یہ سب ہمارے غربا کے لیے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق یہ سب چل رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے کسی نے بند کمروں میں فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے. کس وجہ سے؟ ایک بیرونی سازش کی وجہ سے. کسی ملک کو جو ہے وہ عمران خان پسند نہیں تھا. کیوں پسند نہیں تھا؟ کیونکہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ بولتا تھا. کیوں پسند نہیں تھا؟ کیونکہ وہ
کافروں کی سرزمین پر کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کافروں کی سرزمین پر کافروں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ اینڈ وی ول فائٹ. کسی اور میں ہمت ہے؟ کسی اور میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ بول سکیں؟ یہ کسی اور میں جرأت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے مفادات عوام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ ان کا مفاد پاکستان کو بہتر بنانا نہیں ہے. ان کے مفادات ہیں یہاں سے لوٹ مار کر کے پاکستانیوں کا پیسہ باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے خریدے اور فلیٹس خریدے. لیکن عمران خان کو ان کو پسند نہیں تھا. بہرحال آج بند کمروں میں ایک اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا پر ایک اور ملٹری آپریشن کو مسلط کیا جا رہا ہے. تیرا کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ اس برفباری میں شدید ترین سردی میں ان کو بے گھر کیا گیا اور یہ زبردستی انخلا ہے. ان کو بزور بازو بندوق کی نوک پر ڈنڈے کی زور پر ان سے جو ہے ان کے گھر خالی کروائے گئے. لیکن بے شرموں اور بے حیائیوں کی طرح 2-3 بندے وہاں ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں برف کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. ایک تو میری قوم، میرے قوم کے لوگ، میرے پختون، میرے قبائل پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ وہاں پر مرکز میں بیٹھ کر 2-3 نمونے جو ہیں وہ ان قربانیوں کو رد کر رہے ہیں. کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنا علاقہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھی برفباری میں، اتنی شدید سردی میں کوئی نہیں کر سکتا. ان کو زبردستی نکالا گیا تھا اور ان کو کوئی پیسے بھی نہیں دیے جا رہے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کے لیے پیسے رکھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کو زور زبردستی نکالا جائے گا. اس سے پہلے بھی ہمیں نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے. اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے گھر مسمار کیے گئے تھے. اس سے پہلے بھی ہمارے بازار خراب کیے گئے تھے. اس سے پہلے بھی ہماری مسجد کو شہید کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی ہمارے حجرے اجڑے تھے. وہ ہم دیکھ چکے تھے. لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں. نہ ہم پارلیمنٹیرین تھے نہ حکومت میں تھے. اس وجہ سے کچھ کر نہیں پائے. لیکن اس دفعہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں. میں غیرت مند لوگوں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں غیرت مند صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. میں عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوں. 4.5 کروڑ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. میں ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گا. آپ کی طرح جو ہے ان کی قربانی کو رد نہیں کروں گا. جو قربانی دے گا اس کو اپنے سر پر بٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ کیا کریں، ہم اپنی بچیوں کو دوبارہ غاروں میں بیچ دیں. یہ تو آپ کی سوچ ہوگی، یہ آپ کا خواب ہوگا کہ میرے صوبے کی بچوں کو آپ غاروں میں بیچ دیں. ان کا بھائی یہاں کھڑا ہے، میں پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. کسی کے باپ میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے میرے نوجوانوں کے خلاف یہ بات کر سکے. میں کھڑا ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ہر اس پالیسی کے خلاف کھڑا ہوں جس سے میرے صوبے کے عوام کو نقصان ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ کا بھائی ان کا مقابلہ کرے گا اور خون کے آخری قطرے تک کرے گا انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ جو بھی پاکستان میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ان کا حشر آپ لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن مجھے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ میرا لیڈر کسی کے سامنے جھکا ہے،
ना इंशाल्लाह उस लीडर का सिपाही किसी के सामने झुकेगा इंशाल्लाह। ये पूरी दुनिया की ताकत लगा लें, मुझे डरा नहीं सकते। ये पूरी दुनिया की ताकत एक जगह कर दें, मेरी ज़मीर की कीमत नहीं लगा सकते इंशाल्लाह ताला। जो मेरे सूबे के मफाद में होगा, जो मेरे सूबे के अवाम की मफाद में होगा, उसमें मैं आपका साथी होऊंगा, उसमें मैं आपके साथ बैठूंगा। मेरे सूबे के मफाद में नहीं होगा तो मैं चट्टान की तरह खड़ा होऊंगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला। और ये मेरा आप सबसे वादा है इंशाल्लाह। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे बहुत खुशी होती कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी डिग्री मैं अपने हाथों से देता, लेकिन बदकिस्मती से आगे प्रोग्राम्स और भी हैं और माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फारिग हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं तमाम जितने भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं, उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूं। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकातें होती रहेंगी।